अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज एक बड़ी ख़बर के साथ आपके सामने हाजिर हैं और वो ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है और हुकूमत इनके दरमियान ठन गई है और हुकूमत जो है वो ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है। और जो हमारी इत्तलात हैं उसके मुताबिक 46 जो ग्रेड 20 से ग्रेड 22 के अफसरान हैं उनको शोकाज़ के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। और ये जो शोकाज़ के नोटिस हैं ये जारी किए गए हैं जो हुकूमत ने एक डायरेक्टरी रिटायरमेंट यानी कि उसको फोर्स रिटायरमेंट या जबरी रिटायरमेंट का कानून जो है वो मुतारफ़ कराया था। इसमें बहुत से कोई 1300 से ज़ायद जो है ग्रेड 20 और से लेकर ग्रेड 22 के अफसरान के केसेस जो हैं वो उनका जायज़ा लिया गया था और उनमें से 46 यानी कि 46 जो अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई जो है वो हतमी मराहिल में है और उनको इज़हार वजूह के नोटिस जो हैं वो जारी किए गए हैं। इसकी आपको हम डिटेल बताएंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हालात हाज़रा की और ख़ुसूसन जो कानूनी और ब्यूरोक्रेसी और कोर्ट्स की जो स्टोरीज़ हैं उनसे हम आपको बर वक्त आगाह करते रहें। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई तो डॉक्टर इशरत हुसैन जो कि माजी में स्टेट बैंक के जो गवर्नर का ओहदा भी जो है वो संभाले रखा उन्होंने काफ़ी अरसा, और वो ख़ुद तो 80 साल के हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि जो ब्यूरोक्रेसी है इसमें 50 साल के बाद जो है वो अफसरों को फारिग कर देना चाहिए, 55 साल के बाद जो है वो फारिग कर देना चाहिए। मतलब मुख्तलिफ उन्होंने प्रपोज़ल जो है वो पेश किए, लेकिन वो ख़ुद जो है वो 80 साल के होने के बावजूद जो है वो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी के तौर पर काम करते रहे। लेकिन ये इतलात थी कि अगरचे उन्होंने रिज़ाइन दिया, लेकिन ये इतलात थी कि हुकूमत ख़ुद भी उनसे छुटकारा पाना चाह रही थी और उनको फिर ये कहा गया कि आप रिज़ाइन देकर घर चले जाएँ। बहरहाल उन्होंने जाने से पहले कुछ ऐसे क़वानीन जो हैं कुछ इस्लाहात के नाम पर उन्होंने मुतारफ़ कराए हैं जिनका ब्यूरोक्रेसी ने जो है जिनको मुख्तलिफ़ अदालतों में चैलेंज भी किया। उनमें एक जो कानून था वो था जबरी रिटायरमेंट का, जिसको डायरेक्टरी रिटायरमेंट रूल्स का नाम दिया गया है। ये कानून जो है इसके तहत जो एक डायरेक्टरी रिटायरमेंट का जो बोर्ड था, रिव्यू बोर्ड, वो एक कायम हुआ जिसकी सरबराही जाहिद सईद जो कि चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन उन्होंने की। और इस बोर्ड में जो है सेक्रेटरी कैबिनेट भी थे, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट भी थे, इसके अलावा दीगर जो है वो वजारतों के सेक्रेटरीज़ और सीनियर ओहदेदारान भी उसमें शामिल थे। इस बोर्ड ने जो है वो 1300 से ज़ायद ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया और उसमें से जो इन्होंने रिकमेंड किया कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो प्रोसीडिंग की जाए, इनको फारिग किया जाए। ये सिफारिशात वज़ीर आज़म को भिजवाई गई और फिर वज़ीर आज़म ने ये हाल ही में इनको सिफारिशात को जो है वो मंजूर किया और अब ये आखिरी मरहले में, ये पहला मरहला जो था वो अप्रैल में शुरू हुआ था और अब ये आखिरी मरहला है जिसमें इनको शोकाज़ यानी कि इज़हार वजूह के नोटिस जारी किए गए हैं। और इन इज़हार वजूह के नोटिस में ये इनसे पूछा गया है, जो 46 ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनसे ये पूछा गया है कि वो बताएं कि उनको क्यों ना नौकरी से फारिग किया जाए, डायरेक्टरी रिटायरमेंट रूल्स के तहत उनको घर भेजा जाए। ये इसमें जो है वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग हैं जिसको DMG भी कहा जाता है, इसमें पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के लोग भी हैं, इसमें पाकिस्तान फॉरेन सर्विस के भी लोग हैं, ऑडिट एंड अकाउंट्स के यानी कि मुख्तलिफ जो सर्विस कैडर हैं सिविल सर्विस के, इनके लोग जो है वो इसमें फारिग किए जाएंगे। यहाँ पर मैं चंद जो इसमें बड़े नाम हैं वो मैं आपको मुख्तसरन उनका मैं बताता हूँ। जो शुरू में पैनल गया था ग्रेड 22 के अफसरान का, जिनको ये था कि वो डायरेक्टरी रिटायरमेंट के हवाले से उनकी जो है परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया जाना था, उसमें डॉक्टर इमरान ज़ेब हैं जो कि इस वक्त वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स में वो तैनात हैं, इनका भी नाम है। इसके अलावा हाशिम पोपलज़ई हैं और मोहम्मद नईम हैं,
اور پرویز جنیجو ہیں، نور احمد صاحب ہیں، ان میں سے بعض تو ہیں وہ تو ریٹائرمنٹ کے بہت قریب ہیں، لیکن جو ڈاکٹر عمران زیب ہیں ان کے بارے میں شاید یہ ان کی کچھ بچت ہو جائے، کیونکہ حال ہی میں انہوں نے جو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی ہے اس کے پلیٹ فارم سے انہوں نے 4700 سے زائد جو پلاٹ تھے سیکٹر F14 F15 اسلام آباد کا جو قیمتی سیکٹر ہے وہ ٹاپ کے بیوروکریٹس جو ہیں ان کو دیا، ان میں وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو بھی ملا، اور جو شہزاد ارباب جو کہ یہ اصلاحات کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور یہ ڈائریکٹری ریٹائرمنٹ اور یہ فورس ریٹائرمنٹ کا جو عمل ہے اس کی بھی وہ نگرانی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، ان کو بھی 2 پلاٹ ملے۔ شہزاد ارباب صاحب کو اس سے پہلے ایک PHA ریزیڈنشیا ہے اس میں بھی 1 کنال کا ایک ان کو گھر سرکاری ملا جو کہ 2 منزلہ ہے، اور اس وقت اس گھر کی قیمت تقریباً 7 کروڑ ہے، جو کہ ان کو نہایت ارزاں نرخوں پر جو ہے وہ ملا۔ تو ڈاکٹر عمران زیب چونکہ اس وقت وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے ہیں اور انہوں نے سب لوگوں کو خوش رکھا ہے، کیونکہ اس جو قرعہ اندازی تھی، جو بیلٹنگ تھی، اس میں اعلیٰ عدلیہ کے 50 ججز کو بھی جو ہے وہ پلاٹ ملے ہیں، اور بہت سے ایسے ججز ہیں جن کو 2 پلاٹس بھی ملے ہیں، تو شاید یہ ایک سیف زون میں ہے۔ لیکن باقی چونکہ تھکی ہوئی منسٹریز میں تھے یا وہ کچھ غیر اہم جگہوں پر تعینات تھے، اس وجہ سے وہ کسی کو فائدہ دینے کے اس میں نہیں تھے حیثیت میں، تو شاید ان کے لیے جو ہے وہ ایک اتنا ان کو مناسب وہ ٹریٹمنٹ نہ مل سکے یا ان کی کوئی سنوائی نہ ہو سکے۔ بہرحال جو گریڈ 21 کے جو افسران ہیں اس میں قیصر مجید ملک ہیں، اس میں احمد حنیف ہیں، اس میں غلام محی الدین ہیں، غلام الدین بھلو ہیں، شمس الدین ہیں، عابد حسین ہیں، توقیر حسین شاہ۔ توقیر شاہ جو ہیں یہ ان کا نون لیگ کے دور میں کافی انہوں نے جو ہے وہ اچھا وقت دیکھا، ویسے بھی یہ کافی جو ہے وہ لینڈ لارڈ ہیں، تو شاید ان کو اس کا فرق نہ پڑے کہ ان کو گریڈ 21 میں جو ہے وہ ریٹائر کر دیا گیا جبری طور پہ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سعید احمد صاحب ہیں، اور غضنفر صاحب ہیں، امتیاز صاحب ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر پولیس سروس کا دیکھا جائے تو اس میں کیپٹن ظفر ہیں، یہ FIA میں رہے کافی عرصہ، ابھی ایڈیشنل IG ہیں پنجاب میں۔ پھر امتیاز اشرف صاحب ہیں، پھر ڈاکٹر محمد اعظم خان ہیں، اظہر رشید خان ہیں، اور احمد اشفاق جہانگیر ہیں۔ پھر عمر شیخ صاحب ہیں، جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں یہ اتنے پاورفل CCPO لاہور تھے کہ ان کی وجہ سے جو اس وقت کے IG تھے شعیب دستگیر، ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، تاہم یہ پرفارم نہیں کر سکے اور ان کو آج کل پنجاب کانسٹیبلری میں تعینات کیا گیا ہے ڈپٹی کمانڈنٹ۔ اور جب ان کو پتہ چلا کہ ان کا نام جو ہے وہ اس فورس ریٹائرمنٹ والی لسٹ میں ہے، تو انہوں نے اپنی جو آفیشیل تو نہیں، خیر ان کا جو پرسنل فیس بک اکاؤنٹ ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ میں اب ایک پارٹی بنانے جا رہا ہوں، ینگ پیٹریاٹ جو ہے وہ پارٹی ہے YPP، اور اس میں انہوں نے جوانوں کو کہا کہ چونکہ میں جبری ریٹائر ہو رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ میرے ساتھ چلیں، اور انہوں نے ایک اوپن انویٹیشن دیا، لیکن اس کو ان کا کوئی خاطر خواہ رسپانس نہیں ملا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنا YouTube چینل بھی شروع کروں گا، لیکن اس کے بعد پھر ان کا ایک اور اگلے دن انہوں نے ایک پوسٹ لگائی کہ وہ ابھی میں نے فی الحال ارادہ ترک کر دیا ہے، جو ریٹائرمنٹ کے بعد میں دیکھوں گا کہ اس حوالے سے کیا کیا جائے۔ تو عمر شیخ صاحب جو ہیں ان کا بھی نام اس میں شامل ہے۔ پھر اس میں فراز شاہ ہیں، پھر مظہر الحق کاکا خیل صاحب ہیں، پھر اول خان ہیں، پھر مجاہد صاحب ہیں، پھر ایک اکبر خان ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کے بھی آفیسرز جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، جن میں ایک شاہد گل قریشی ہیں۔ پھر سیکریٹریٹ گروپ کے جو ہیں اس میں عذرا جمالی صاحبہ ہیں، اس میں وقار کھیتران صاحب ہیں، اور اعجاز میمن صاحب جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں، کو ٹوٹل کل ابھی جو ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا کہ 46 افراد کو جو ہے وہ شوکاز کا نوٹس جو ہے وہ جاری ہوا ہے۔ اب اس میں پروسیجر یہ ہوگا کہ یہ جو شوکاز کا نوٹس ہے اس کا جواب مانگا جائے گا
اور اس جواب کے بعد جو آتھورائزڈ آفیسر ہیں جو کہ گریڈ 22 کے افسر ہوں گے وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کو اپنے عہدوں پر رکھنا ہے یا ان کو فارغ کرنا ہے۔ تو لیکن چونکہ اتنی لمبی ایکسرسائز ہوئی ہے تو یہ بڑا مشکل ہے کہ شاید ان کو جو ہے وہ برقرار رکھا جائے، سوائے چند خوش قسمت جن میں شاید ڈاکٹر عمران زیب بھی شامل ہوں، باقی کا اتنا جو ہے وہ کوئی مستقبل اتنا تابناک نہیں لگ رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری خبر وہ یہ تھی کہ جو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس وقت افضل لطیف صاحب، ان کے بارے میں یہ ایک تاثر ہے کہ یہ ایک ڈسپلن، بڑے سخت ڈسپلن جو ہے اس کی پر عمل درآمد کرتے ہیں، خود بھی ڈسپلن میں رہتے ہیں۔ لیکن ایک بڑی چونکا دینے والی جو ہے وہ انکشاف یہ ہوا کہ ایک جنسی ہراسگی کے کیس میں جو ایک اہم گواہ تھا اس نے یہ ان پر الزام عائد کیا ہے کہ جب وہ ایک سینئر جوائنٹ سیکرٹری تھے منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن، جہاں پر افضل لطیف صاحب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں آنے سے پہلے فیڈرل سیکرٹری تھے، ان کے خلاف جب ایک خاتون آسیہ نور نے یہ جنسی ہراسگی کی کمپلینٹ فائل کی اور وہ جو ڈپٹی سیکرٹری تھے وہاں پر جن کا نام عثمان گل خٹک تھا، وہ جب گواہی دے کر واپس آئے تو ان کے خلاف تادیبی کارروائی جو ہے وہ ضابطے کی کارروائی جس کو ڈسپلنری پروسیڈنگز کہتے ہیں وہ سٹارٹ کر دی گئیں اور چارج شیٹ دی گئی، اور چارج شیٹ میں کہا کہ آپ وہاں پر ٹریبونل میں کیوں گئے ہیں، اور ابھی اس شکایت پر جو ہے وہ سماعت جاری ہے۔ لیکن جو سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ہیں انہوں نے خٹک صاحب کو جو ہے ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ لیکن ہوا یہ کہ جو خٹک صاحب ہیں انہوں نے پھر جو خواتین کی جو محتسب ہیں ادھر انہوں نے ایک اپلیکیشن ڈالی اور انہوں نے کہا کہ مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے کیونکہ میں نے اس کیس میں گواہی دی۔ تو اس پر کشمالہ طارق جو ہے انہوں نے ایک حکم امتناعی جاری کیا کہ جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں ان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے، اور انہوں نے جو افضل لطیف ہیں ان کو ایک شو کاز نوٹس جاری کیا ہے۔ تو افضل لطیف جو ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے اور اس میں انہوں نے یہ استدعا کی ہے کہ جو خواتون محتسب ہیں ان کا جو آرڈر ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے اور جو شو کاز نوٹس ہے اس کو بھی سیٹ اسائڈ کیا جائے۔ تو ابھی اس کی سماعت ہوگی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔